رات کے سناٹے میں شہر کی روشنیاں بھی جیسے تھک کر بجھنے لگی تھیں، مگر ایک عمارت ایسی تھی جہاں رات ابھی جاگی ہوئی تھی، اور اس عمارت کے سب سے اونچے فلور پر وہ لڑکی آج ایک رات کی ملکہ بننے جا رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ماہا خان کی، ایک عام سی لڑکی جسے نہ دولت کی ہوس تھی نہ شہرت کی تمنا، مگر قسمت نے اسے ایک ایسی دنیا میں دھکیل دیا جہاں ہر جذبہ، ہر خواب، ہر جسم صرف ایک رات کا سودا۔ کیا تم تیار ہو؟ مدھم روشنی میں کھڑی نوشی نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ ماہا نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرے پر سرخی، آنکھوں میں کجلی، ہونٹوں پر ایک اجنبی سی مسکراہٹ، اور دل میں ایک طوفان۔ یہ صرف ایک رات ہے نوشی، پھر میں واپس اپنی زندگی میں لوٹ جاؤں گی۔ ماہا نے خود کو تسلی دی، جیسے اپنا دل بہلا رہی ہو۔ زیان شاہ، شہر کا سب سے طاقتور بزنس مین، کروڑوں کا مالک، مگر تنہائی کا شکار۔ وہ ہر ہفتے کسی نئی ملکہ کا انتخاب کرتا، اور آج وہ ماہا تھی۔ تم کچھ مختلف ہو، زیان نے ماہا کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ماہا نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، آپ جو بھی سمجھیں، میں یہاں بس ایک رات کے لیے ہوں۔ زیان کی آنکھوں میں دلکشی سے زیادہ حیرت تھی۔ اور اگر میں چاہوں کہ تم کل بھی یہیں رہو؟ ماہا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر میں ایک رات کی ملکہ نہ رہوں گی۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، جذبات کی شدت ہر طرف بکھری ہوئی۔ ماہا، جو کل تک ایک سادہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی، آج اپنے نصیب کا سودا کرنے آئی تھی، مگر اس کے اندر کی معصومیت اسے ایک عام لڑکیوں سے مختلف بناتی تھی۔ زیان پہلی بار کسی لڑکی کو اس طرح دیکھا تھا، جو بظاہر جسم بیچنے آئی تھی، مگر اندر سے اتنی خالص تھی کہ اسے چھوا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، خوشبو، خاموشی اور سانسوں کی سرگوشیاں، سب کچھ کسی اندیکھے تعلق کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ ماہا پلکیں جھکائے صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ چمکیلے لباس میں لپٹا اس کا وجود باہر سے بہت حسین تھا، مگر اندر سے وہ لڑکی کسی ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ زیان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر ہفتے کئی چہرے دیکھتا تھا، کئی جسم، کئی آوازیں، مگر ماہا کچھ اور تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو زیان کے دل کو چھو رہا تھا۔ زیان کا سوال، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ماہا سے ایک معصومانہ سوال کیا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ماہا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اکثر مرد اسے صرف آنکھوں سے تولتے تھے، مگر یہ پہلا مرد تھا جو اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ماہا، یہ سوال آپ جیسے لوگ ہی نہیں پوچھ سکتے۔ ماہا نے اسے جواب دیا کہ تم جیسے لوگ یہ سوال نہیں پوچھ سکتے۔ کمرے کی خاموشی میں وہ سوال گونج رہا تھا جو زیان نے کیا تھا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اور ماہا نے وہی جواب دیا تھا جو وہ خود ہر روز اپنے دل کو دیتی تھی، مجبوری ہے۔ زیان کے لیے یہ سب پہلی بار تھا کہ وہ کسی عورت کی آنکھوں میں جسم سے زیادہ درد، خوف اور سچ دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت جو بظاہر طور پر ایک رات کی ملکہ بنی بیٹھی تھی، اصل میں تقدیر کی غلام تھی۔ زیان چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ زیان نے اسے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ماہا نے حیرت سے زیان کو دیکھا۔ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ زیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، میں تمہارے جسم سے نہیں، تمہارے درد سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ ماہا کے دل میں
تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ وہ لڑکی جو ہر مرد کو ایک جیسا سمجھ بیٹھی تھی آج اس شخص سے مل رہی تھی جو شاید دل رکھتا تھا، صرف دھڑکتا نہیں، محسوس بھی کرتا تھا۔ زیان نے ٹیبل سے ایک کمبل اٹھایا اور ماہا کے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ یہ بستر تمہارا ہے، صوفہ میرا۔ ماہا نے کچھ کہنا چاہا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ رات وہ رات نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ یہ کوئی سودا نہیں تھا، یہ ایک احساس تھا جو پیدا ہو رہا تھا۔ ماہا ساری رات جاگتی رہی۔ اس کے لیے یہ حیرت ناک تھا کہ کسی مرد نے بغیر چھوئے اسے عورت ہونے کا احساس دلایا ہے۔ نہ کوئی چیز، نہ کوئی نظروں کی بھوک، نہ کوئی جبر، صرف ایک خاموشی جس میں عزت کی ایک آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ صبح کے وقت زیان چپ چاپ ناشتہ ٹیبل پر لگا چکا تھا۔ ماہا کو اٹھایا اور کہا کہ چائے پیو گی؟ زیان نے ماہا سے پوچھا کہ کیا تم چائے پیو گی؟ ماہا نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، آپ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ماہا نے اس کو چائے کا جواب دینے کے بجائے اسے یہ جواب دیا کہ آپ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، ایک رات سب کچھ بدل سکتی ہے اگر دل شامل ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماہا کے دل میں زیان شاہ کے لیے ایک ننھا سا بیج بویا گیا تھا، احترام کا، کشش کا اور شاید محبت کا بھی بیج اس کے اندر بویا تھا۔ صبح کی مدھم روشنی کمرے میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہی تھی، مگر ماہا کی آنکھوں میں وہ رات ابھی تک روشن تھی۔ وہ رات جو اس کی سوچ، اس کی پہچان اور شاید اس کی زندگی بدلنے لگی تھی۔ زیان کے الفاظ، اس کا انداز اور سب سے بڑھ کر اس کا احترام ماہا کو اندر سے ہلا چکا تھا۔ مگر قسمت کا کھیل کبھی آسان نہیں ہوتا۔ جس وقت انسان سکون کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ماضی اسے زور سے کھینچ لیتا ہے۔ کال جو سب کچھ بدل سکتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ زیان واش روم میں تھا اور فون میز پر رکھا تھا۔ ماہا نے نظریں دوبارہ موڑیں، پھر آہستگی سے اسکرین پر نظر ڈالی۔ فیضان کالنگ۔ ماہا کا دل ایک لمحے کو تو جیسے رک گیا۔ یہ وہ نام تھا جس نے اسے توڑا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ایک رات کی ملکہ بنی تھی۔ فیضان، اس کا پہلا اور آخری عشق۔ یونیورسٹی میں جس کی نظروں نے ماہا کے دل میں خواب پیدا کیے تھے، جس نے محبت کے دعوے کیے تھے اور پھر ایک دن ایک امیر لڑکی سے نکاح کر لیا۔ صرف دولت کی خاطر، اس نے صرف دولت کی خاطر ماہا کو چھوڑ کر ایک امیر لڑکی سے نکاح کر لیا۔ ماہا نے بہت کچھ سہ کر خاموشی چن لی تھی، لیکن آج اس کا سایہ پھر اس کی زندگی میں لوٹ آیا تھا۔ فون بند ہو چکا تھا، مگر ماہا کی سانسیں اب بھی ایسے جیسے بے ترتیب تھی، اوپر نیچے اس کی سانسیں تھیں۔ زیان باہر نکلا تو ماہا خاموش، چہرہ زرد اور نظریں تو جیسے زمین پر تھیں۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ زیان نے ماہا سے پوچھا۔ ماہا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ بنائی، کچھ نہیں، شاید نیند پوری نہیں ہوئی۔ زیان نے اسے غور سے دیکھا مگر خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتا تھا اس خاموشی کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے۔ شام کو زیان نے ماہا کو بزنس پارٹی میں ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ میرا آفس ایونٹ ہے، اگر تم چاہو تو ساتھ چل سکتی ہو۔ زیان نے اس کو دعوت دی۔
ماہا کو یہ دعوت عجیب سی لگی مگر اس نے ہاں کر دی۔ ماہا نے جانے کا فیصلہ کر دیا، وہ بھی زیان کے ساتھ اس کی آفس ایونٹ میں۔ پارٹی میں سب کچھ نارمل لگ رہا تھا جب اچانک ایک مانوس سی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ ماہا وہ پلٹی اور سامنے فیضان کھڑا تھا۔